لوگ دلیل کے میدان میں اہل سنت و جماعت کا مقابلہ نہ کر سکے، اور بالخصوص امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ کا مقابلہ دلیل کے میدان میں نہ کر سکے تو الزام تراشیوں پہ اتر آئے۔ محتشم حضرات، سب سے بڑی گالی جو شرک کی گالی ہے، شرک کی گالی دے دی۔ یہ دیوبند حضرات کی ایک عالم ہے محمد الیاس گمن صاحب، ان کی کتاب ہے فرقہ بریلویہ پاک و ہند کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 252 پر مختار کل کے حوالہ سے اہل سنت و جماعت کے جو عقائد و نظریات ہیں ان کا بیان کرنا شروع کیا، اور تقریباً اہل سنت و جماعت کے جو مختار کل کے حوالے سے عقائد ہیں وہ 30 عقائد بیان کیے۔ ان میں سے عقیدہ نمبر جو 11 ذکر کیا وہ یہ ہے کہ حضور کا رب حضور سے مشورہ کرتا ہے۔ محتشم حضرات، صفحہ نمبر 258 پر لکھا، جب پورے 30 عقائد و نظریات ذکر کر دیے تو کہا، ناظرین کرام، یہ وہ مشرکانہ عقائد ہیں جن کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ ہم نے صرف نمونے کے طور پر صرف 30 حوالوں پر اکتفا کیا ہے۔ محتشم حضرات، وہ 30 عقیدے جن میں یہ عقیدہ بھی تھا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے مشورہ کرتا ہے، یہ ذکر کیا اور کہا کہ یہ مشرکانہ عقائد ہیں، ان کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ محتشم حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ کی مخالفت میں فتویٰ اللہ کے محبوب پر لگا دیا مشرک کا۔ محتشم حضرات، یہ صرف اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیے، بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ نے آقا علیہ السلام کا فرمان ذکر کیا ہے۔ ظلم کی انتہا ہوتی ہے۔ جس فتاوی رضویہ سے یہ ذکر نقل کی ہے عبارت، اس صفحہ پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا۔ فرمایا، ان ربی استشارنی فی امتی ماذا افعل بہم، بے شک میرے رب نے میرے ساتھ مشورہ کیا میری امت کے معاملہ میں بارہ میں کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں۔ یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 30 ہے اور صفحہ نمبر 490 ہے۔ اس پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسند امام احمد کا حوالہ دیا، حدیث ذکر کی۔ محتشم حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کو بس مشرک ثابت کرنا ہے، چاہے حدیث مبارکہ کا انکار لازم آ جائے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ شرک کا فتویٰ لگ جائے۔ کچھ لوگوں کی یہ سعی ہے، کوشش ہے۔ اباب زیبہ کار جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مبارکہ ذکر کی ہے وہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی جلد نمبر 13 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 114 ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 23229۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے مسند امام احمد بن حنبل سے وہ حدیث مبارکہ ذکر کی ہے۔ سنیے، فرمایا، ان ربی تبارک و تعالی استشارنی فی امتی، فرمایا میرے رب تعالی و تبارکہ نے میرے ساتھ مشورہ کیا میری امت کے بارے میں، ماذا افعل بہم، میں ان کے ساتھ کیا کروں۔ تو فقلت، آقا علیہ السلام فرماتے میں نے عرض کیا، ما شئت اے ربی، کہ اے میرے رب جو تو چاہے وہ کر، ہم خلقوں کا و عبادوں کا، بے شک وہ آپ کی مخلوق ہیں اور آپ کے بندے ہیں۔ فاستشارنی الثانیہ، فرمایا اللہ جل جلالہ نے دوسری مرتبہ پھر مجھ سے مشورہ کیا۔ فقلت لہ کذالک، میں نے پھر رب کی بارگاہ میں اسی طرح عرض کیا تو رب ذوالجلال نے فرمایا، لا احزنک فی امتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی امت کے معاملہ میں ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے، پریشان نہیں کریں گے۔ وبشرنی ان اول من يدخل الجنۃ من امتی 70,000 مع كل 1000 70,000 لیس علیہم حساب۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ آپ کے 70,000 امتی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ہر 1,000 کے ساتھ ایک 70,000 ہوگا۔ محتشم حضرات، یہ تھی حدیث مبارکہ مسند امام احمد بن حنبل میں جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی تھی۔ حدیث نظر نہ آئی، اعلیٰ حضرت پہ مشرک ہونے کا فتویٰ لگا دیا، اور جب اعلیٰ حضرت پہ فتویٰ لگا تو آقا علیہ السلام پہ بھی لگ گیا، کیونکہ اعلیٰ حضرت آقا کا فرمان پیش کر رہے تھے۔ وہ تو شم حضرات، ان لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہے کہ یہ جو مشورہ ہے اس
یہ محتاجی کی بنا پر نہیں تھا، یہ عاجزی کے بنا پر نہیں تھا، بلکہ یہ اپنے محبوب کی دل جوئی کے لیے تھا، دل کو خوش کرنے کے لیے تھا۔ اللہ مشورے کا محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے رب ذوالجلال نے فرشتوں سے مشورہ کیا، تو محتاجی کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے مشورہ نہیں کیا، بلکہ اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب، اپنے پیارے نبی آدم علیہ السلام کی شان، رفعت اور عظمت کا اظہار کرنا تھا، اس لیے مشورہ فرمایا، فرشتوں کو خوش کرنے کے لیے مشورہ کیا۔ اور محبوب علیہ السلام کی طرف وحی آتی ہے، اللہ کے نبی اللہ کی وحی پاتے ہیں، وہ بھی مشورے سے بے نیاز ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی حکم فرمایا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ ان اصحاب محمد سے، اپنے اصحاب سے مشورہ کریں۔ محتشم حضرات، تمام مفسرین نے لکھا کہ اللہ کا نبی مشورے سے بے نیاز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے پاس وحی آتی ہے، لیکن یہ اصحاب محمد کی دل جوئی کے لیے، دل خوش کرنے کے لیے اور مشورے کو آگے ترغیب دینے کے لیے مشورہ کیا گیا۔ اللہ بھی مشورے سے کا محتاج نہیں ہے، رسول بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے، دل جوئی کے لیے مشورہ اللہ نے فرمایا، اور نبی مشورے کی ترغیب دینے کے لیے اور اصحاب محمد کی دل جوئی کے لیے مشورہ کرتا ہے۔